السلام علیکم. میں ایک مختصر افسانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے واپسی. جیلانی ماروں کے ناول پتھر کا جگر میں پتہ نہیں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میں اسے بار بار پڑھنے پر مجبور ہو جاتی. اکثر رات کی تنہائی میں نے صبا کے بارے میں سوچا جو اس ناول کا کردار ہے. میں شروع سے ہی کم گو اور خلوت پسند واقع ہوئی ہوں. کالج کے ابتدائی دنوں سے مجھ میں مطالعے کا اور شعر و شاعری کا شوق تھا. بھیڑ بھاڑ شور گل سے میرا جی گھبراتا. بس یہی چاہتی کہ خالی کمرہ ہو، میں ہوں اور میری کتابیں. ممی دودھ چاہیے. میرا 4 سالہ بیٹا عابد بستر سے اٹھ بیٹھا. اس کے ساتھ ہی میری سوچ کا تانا بانا بھی ٹوٹ گیا. دودھ کا خالی گلاس وہ مجھے تھما کر چپ چاپ لیٹ گیا اور میں پھر خیالوں کی دنیا میں نکل پڑی. صبا کا چہرہ میری نظروں کے سامنے ڈوبتا ابھرتا رہا. مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی کس طرح 17 برس اپنی تخیلی دنیا میں مگن رہ سکتا ہے، اپنے خاوند اور بچوں سے بے نیاز. وہ بھی ایک عورت جو کہ 6 بچوں کی ماں ہے. شاعر واقعی اتنے سنگ دل اور بے رحم ہوتے ہیں؟ کیا انہیں کسی کے جذبات و احساسات کا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا؟ کیا وہ اپنے تجربات کے لیے دوسروں کے دلوں سے کھیل کھیلا کرتے ہیں؟ میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے. عبید نہایت ہسمکھ، زندہ دل اور سیر و تفریح کے عادی انسان تھے اور یہی چاہتے تھے کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں، مگر میں تو کھلی فضا میں گھومنے سے بہتر بند کمرے کو ترجیح دیتی. کبھی کبھار ان کے ساتھ چلی بھی جایا کرتی، ورنہ عموماً وہ عابد کو لے کر اکیلے ہی نکل پڑتے. عابد میرے 4 سالہ بیٹے کا نام ہے جو شاداب نرسری میں پڑھتا ہے. اس کے علاوہ عبید کی امی ابو بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، جو گھر میں نہ ہونے کے برابر ہے. کسی طرح کی کوئی فرمائش نہیں، نہایت سادہ طبیعت کے مالک. کبھی کبھار ہی ان کی آوازیں سنائی پڑتی، ورنہ زیادہ تر دونوں خاموش ہی رہتے. عابد جب بھی اپنی پیاری آواز میں کچھ پڑھ کر سناتا یا کسی چیز کی فرمائش کرتا تو اس کے بھولے پن کو دیکھ کر میں بار بار اس کا منہ چوم لیتی، مگر پھر اچانک صبا کے بارے میں سوچتی کہ وہ کس طرح اتنے برسوں تک اپنے بچوں اور ان کی معصوم فرمائشوں سے غافل رہ سکتی ہے. وہ بھی ایک پڑھی لکھی آزاد خیالوں کی لڑکی جس پر نہ کوئی پابندی ہے اور نہ کسی طرح کی قید و بند. خیالوں کی وادی سے میرے قدم کب نیند کی طرف چل پڑے پتہ ہی نہیں چلا. جب آنکھ کھلی فجر کی اذان واضح طور پر سنائی دے رہی تھی. میں نے روزمرہ کے کاموں میں جٹ گئی. نماز کے فوراً بعد امی ابو کے لیے چائے ناشتے کی تیاری، عبید کا ٹفن، ان کے لیے آفس کی تیاری، برتن سمیٹ کر صاف صفائی کرنا، یہ سب کرتے 10 بج جاتے. پھر عابد کی نرسری کی تیاری، دوپہر کا کھانا، یہ سب تو گویا روز کے معمول تھا. جہاں ذرا سی فرصت ملتی میں کتابوں کو لے کر بیٹھ جاتی. عبید کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہتی کہ میں سارا وقت کتابوں میں کھوئی رہتی ہوں. ذرا دیر کے لیے کتابیں پڑھتی، دیر رات تک کتابیں پڑھتی، کمرے کی لائٹ آن رہنے کی وجہ سے عبید کی نیند میں خلل پڑتا. وہ ادھر سے ادھر کروٹ بدلتے، انہیں روشنی میں نیند نہ آتی. جب میں لائٹ آف کرتی ان کا کروٹ بدلنا بھی بند ہو جاتا. اب اکثر میرے سر میں درد سا رہتا ہے. عبید نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے، چند ہدایتوں کے ساتھ ایک عدد چشمہ تھما کر رخصت کر دیا. میں یوں بھی سنجیدہ تھی، اب چشمے نے چہرے کی سنجیدگی میں اور اضافہ کر دیا تھا. مگر اس کے باوجود نہ ہی میرا مطالعے کا شوق کم ہوا اور نہ ہی جنون. اکثر ڈانٹ ڈپٹ کر عابد کتابیں چھپا دیا کرتے، میری صحت کی طرف توجہ دلاتے، مگر میں چڑ کر بحث شروع کر دیتی. ننھا عابد ہمارا چہرہ دیکھتا، آوازیں سن کر امی ابو دوڑے چلے آتے، ہم دونوں کو سمجھا کر صلح صفائی کرواتے. ایک روز عبید کا موڈ کافی خوشگوار تھا. انہوں نے آفس سے آتے ہی باہر چلنے کی فرمائش کر دی، مگر میں حامی نہ بھر سکی. سر درد کا بہانہ بنا کر پھر کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئی. عبید کا موڈ بگڑ گیا. میں کیا کرتی؟ ناول تھا ہی اتنا زبردست کہ میں چاہ کر بھی اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی. یوں بھی میرا دل کہیں باہر جانے پر آمادہ نہ ہوتا. عبید کا ترش انداز میرا جی جلا گیا.
بات سے بات بڑھتی چلی گئی اور میں غصے کے عالم میں اپنی امی کے گھر چلی آئی۔ یوں بھی اتوار کے روز عبید اور عابد کی چھٹی ہوتی، میں امی کے گھر آ جایا کرتی، مگر اس بار بات کچھ اور تھی۔ میں گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اتفاقاً اتوار کے روز ہی عابد کی سالگرہ بھی تھی۔ ویسے تو ہم کچھ دھوم دھام نہ کرتے، مگر عبید ہم دونوں کو ضرور کہیں نہ کہیں باہر لے جاتے۔ عبید گھومنے پھرنے کے کافی شوقین تھے، میں اتنی ہی آدم بیزار۔ جب میں کتابیں پڑھنے بیٹھتی تو مجھے لگتا کہ ساری دنیا اپنی کتابوں میں سمٹ آئی ہے۔ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے پانچواں روز ہو چکا تھا۔ یہ 5 روز میں نے 5 برسوں کے برابر کاٹے۔ مجھے لگتا میں 5 سال اپنے گھر سے دور رہی ہوں۔ سارا دن عبید اور عابد کا خیال ستاتا رہتا۔ مجھے یہاں فرصت ہی فرصت تھی، مگر ایسی فرصت کس کام کی؟ نہ کسی کام میں میرا دل لگتا، نہ پڑھنے کو میرا دل چاہتا۔ نگاہیں کتابوں کی سطروں پر پھسلتی جاتی، ذہن خالی خالی سا محسوس ہوتا۔ میں بے دلی سے کتابیں بند کر دیتی۔ عبید آفس سے آ جانے کے بعد عبید کو آفس جانے میں ذرا دیر ہوتی تو وہ جھجلا جاتے، اب تو انہیں روز دیر ہو جاتی ہوگی۔ عابد اسکول کس طرح جاتا ہوگا؟ آدھی رات کو اٹھ کر دودھ پینا اس کی عادت تھی۔ ویسے بھی عبید بے خبر سوتے تھے۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، اف خدایا، لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ امی کی طبیعت ویسے بھی اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، انہوں نے ابھی تک مجھے ٹوکا بھی نہیں تھا۔ کہیں میں صبا کا کردار تو نہیں نبھا رہی؟ دل لاشعوری طور پر سوچتا، کیا میرا بیٹا اسکول کے لیے خود تیار ہوتا ہوگا؟ ابھی تک عبید نے فون بھی نہیں کیا تھا، شاید وہ مجھ سے بہت ناراض ہے۔ مجھے آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، کل پھر اتوار تھا، چھٹی کا دن، تو کیا میرے گھر والوں کی یہ چھٹی بھی بیکار جائے گی؟ نہیں، امی ابو مجھے الگ سمجھاتے کہ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر گھر نہیں چھوڑتے، بچے پر برا اثر پڑے گا۔ صبح کے انتظار میں جلد ہی کھانا کھا کر سو گئی اور فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ نماز کے فوراً بعد اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور امی ابو سے اجازت لینے کے لیے ان کے پاس چلی آئی۔ ابو تنہا بھیجنے پر راضی نہیں ہوئے، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ ابھی سورج نے پوری طرح اپنی باہیں نہیں پھیلائی تھی، میں انکار بھی نہ کر سکی۔ ابو جس ٹیکسی میں آئے تھے اسی میں دوبارہ لوٹ گئے، میرے لاکھ کہنے پر بھی اندر نہیں آئے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک طرح کا اطمینان اور سکون مجھ میں سما گیا۔ مجھے لگا جیسے میں میلوں کا سفر پیدل طے کر کر آ رہی ہوں، جہاں چاروں طرف ٹھنڈا سائبان ہے۔ اپنا گھر تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ ابو صحن میں اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، میرے سلام کے جواب میں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈھیروں دعائیں دی۔ امی سے مل کر میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بستر پر عبید اور عابد بے ترتیبی سے سوئے ہوئے تھے، کھلونا فرش پر بکھرا پڑا تھا، الماری میں میلے کپڑے جھول رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانے کی بجائے پہلے بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹا، کمرے کو صاف ستھرے گھر میں تبدیل کیا، پھر دونوں کو جگا کر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ عابد تو مارے خوشی کے مجھ سے لپٹ گئے، عبید یقینی اور بے یقینی کے عالم میں مجھے ابھی تک رہے تھے۔ عابد کو پیار کرنے کے بعد میں کچن کی طرف چل پڑی، پھر وہی روزمرہ کی روٹین شروع ہو چکی تھی، مگر آج یہ سب مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ جب دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے عبید سے باہر چلنے کی فرمائش کی تو وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ عابد کو تیار کرنے کے بعد میں خود بھی تیار ہونے لگی کہ اچانک میری نظر جیلانی بانو کے ناول پتھر کے جگر پر پڑی۔ میں نے زیر لب دوہرایا، پتھر کا جگر، اور صبا کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے واپسی تو چند دنوں میں ہی ہوئی تھی، میں تو صرف کچھ دن ہی میں شوہر اور بچوں سے دور رہی، جو مجھے کئی برسوں کے برابر لگے، مگر صبا نے تو اپنی پوری زندگی خیالوں میں گزار دی تھی۔ اس کی واپسی تو ایک مدت بعد ہوئی تھی، گویا اس نے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال برباد کر دیے تھے۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا، اس نے چند دنوں میں ہی مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیا، جو سیدھا راستہ میرے اپنوں تک پہنچتا تھا۔ عبید اور عابد کس قدر چاہتے ہیں، مجھے اس بات کا احساس اب ہوا۔ باہر سے عبید مجھے آوازیں دے رہے تھے، عابد ان کا ہاتھ تھامے تھا، دونوں کے چہروں پر خوشی کا عکس نمایاں تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی ان کے ہمراہ چل پڑی کہ مجھے ساری زندگی انہی کے ساتھ چلنا تھا۔ شکریہ۔